اللہ تعالیٰ نے سود کے بارے میں جو حکم بیان فرمایا ہے اس میں یہ بات ذکر کی ہے کہ جو انسان سود لیتا ہے یا کسی کو سود دیتا ہے یا کسی کو سود جہاں ملتا ہے وہاں کا راستہ بتا دیتا ہے یا کسی کا سفارشی یا گواہ بن جاتا ہے، یہ سارے کے سارے مجرم ہیں، اور ان سارے لوگوں سے اللہ اور اس کے رسول جنگ کا اعلان کرتے ہیں۔ 3 پارے کی آیت ہے فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ تو بتائیے حرام جس کا حکم واضح ہے کہ یہ حرام ہے، اس سے امت نہیں بچ رہی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم، صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستو، گزشتہ ہفتے بیان کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو نظام دنیا کا بنایا ہے، اس نظام کے تحت جو انسان زندگی گزارے گا، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت دونوں جگہ کی فلاح و بہبودی سے سرفراز فرمائیں گے۔ دنیا کی کامیابی ہو یا آخرت کی کامیابی ہو، دونوں کامیابی کے لیے اس نظام کو ماننا اور اس کے مطابق زندگی گزارنا ضروری ہے جو نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اور جس نظام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات کے ذریعے ہمیں سمجھایا ہے۔ نبی نے جو سمجھایا ہے اسی کے مطابق اس پر عمل کرنا ہے، کسی اور کے سمجھائے ہوئے طریقے پر اس پر عمل نہیں کرنا ہے۔ اور اس سلسلے میں جو بنیادی باتیں تھیں آسان انداز میں نے آپ کو پچھلے ہفتے بتائی تھی، اسی بیان کو انشاءاللہ جب تک مضمون مکمل نہیں ہوگا یہ سلسلہ چلتا رہے گا انشاءاللہ۔ اس لیے پچھلے ہفتے میں نے جو آیت کریمہ بیان کی تھی اس کا مضمون تھا کہ انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیوں پیدا کیا، اور پھر انسان جب پیدا کر دیا گیا تو پھر اس کے کامیابی کے لیے پھر کیا اسباب ہیں اور کیا طریقہ کار ہے جس کے ذریعے سے یہ نجات پا سکے۔ تو بتایا تھا کہ انسان اللہ کے حکموں پر زندگی گزارے اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر زندگی گزارے۔ اگر اللہ کے حکم معلوم ہوں گے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے معلوم ہوں گے تو ان پر عمل کرنا آسان ہوگا، اور معلوم ہی نہیں ہوں گے تو پھر عمل کرنا مشکل ہوگا۔ اسی سلسلے میں ایک حدیث جو ترمذی شریف کے اندر نقل کی گئی ہے، اس حدیث کی وضاحت کرتے ہوئے بات مکمل ہوئی تھی، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحلال بین والحرام بین وبین ذلک امور مشتبہات الی آخر الحدیث، کہ حلال واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، لیکن حلال اور حرام دونوں کے درمیان کی کچھ چیزیں ہیں جس کا نہ تو حلال ہونا واضح ہے نہ حرام ہونا واضح ہے۔ جو انسان ایسی چیزوں سے بچ گیا تو یقیناً وہ حرام سے بچ جائے گا، گناہ سے بچ جائے گا، اور جس انسان نے ان چیزوں سے بچنے کی کوشش نہیں کی، ان مشتبہ امور سے نہیں بچا، تو امکان ہے اس بات کا کہ وہ گناہ میں اور حرام کاری میں مبتلا ہو جائے گا۔ اس لیے اسی حدیث کے اندر آگے چل کے بات ارشاد فرمائی
کہ گناہ جو ہیں یہ اللہ کی چراگاہ ہے۔ اگر کوئی انسان سرکاری چراگاہ کے قریب جائے اور اپنی بکریوں کو اس سے الگ چرائے تو امکان ہے اس بات کا کہ یہ کسی اور چیز میں مبتلا ہو جائے یا اس کا دھیان بھٹک جائے اور اس کی بکریاں سرکاری چراگاہ میں چلی جائیں، اس بات کا امکان ہے۔ اور جب سرکاری چراگاہ میں اس کی بکریاں چلی جائے گی تو پھر اس کو جرمانہ دینا ہوگا، پھر یہ گنہگار اور مجرم ٹھہرے گا۔ اس لیے فرمایا کہ سرکاری چراگاہ کے قریب بھی اپنی بکریوں کو مت چراؤ۔ تو جس طرح دنیا کا ضابطہ ہے کہ سرکاری چراگاہ کے قریب بھی اپنے جانوروں کو، مویشیوں کو مت لے جاؤ، اسی طرح گناہ یا اللہ کے جو حدود ہیں، جہاں پر اللہ نے باؤنڈری لگا دی ہے حلال کی اور حرام کی، اس باؤنڈری کے قریب بھی مت جاؤ۔ اگر تم قریب بھی جاؤ گے تو امکان ہے اس بات کا کہ تم گناہ گار ہو جاؤ گے، گناہ میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ اور جو انسان اللہ کے حدود کو پار کر دیتا ہے پھر وہ سمجھ لیجئے کہ ایک راستہ شیطان اس کے لیے ہموار کرتے چلا جاتا ہے گناہ کا، اور پھر وہ دور گمراہی میں جا پڑتا ہے۔ اور جو انسان اس باؤنڈری کے ادھر ہی رہتا ہے بلکہ ادھر جانے کا خیال بھی دل میں نہیں لاتا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو بہت ساری آفت و بلیات سے اور محارم سے بچا کر اس کو ایک پاکیزہ اور خوشگوار زندگی دنیا میں بھی عطا فرماتے ہیں اور آخرت میں بھی عطا فرمائیں گے۔ اس حدیث کو بڑی تفصیل سے میں نے گزشتہ ہفتے بیان کیا ہے، اور حلال تو ہر انسان جانتا ہی ہے کہ یہ چیز حلال ہے، اور حرام بھی جانتے ہیں کہ یہ سب چیزیں جو حرام ہے، شراب حرام ہے، جوا حرام ہے اور سود بیاج حرام ہے، سب جانتے ہیں۔ تو جو حرام ہے ہر ایک کو پتہ ہے کہ یہ حرام ہے۔ کسی کا مال چپکے سے اٹھا لینا حرام ہے، کسی کی زمین دبا لینا حرام ہے، کسی کی بغیر اجازت کوئی چیز استعمال کر لینا اگر اس کو پتہ چل جائے تو ناگوار گزرے، یہ حرام ہے۔ تو ان سارے امور سے بچنا انسان کے اوپر فرض ہے، حرام کو چھوڑنا فرض ہے، اور حلال کو اپنانا اگر وہ فرائض کی قبیل سے ہیں تو فرض ہے، واجب کی قبیل سے ہے تو واجب ہے۔ مثال کے طور پر حلال چیزوں میں بہت ساری چیزیں، یہ دنیا کی ہر چیز حلال ہے جب تک کہ اس کا حرام کا حکم پتہ نہیں چل جائے۔ تو اب حکم پتہ چل گیا تو اس سے بچنا فرض ہے، جس طرح حرام سے بچنا فرض ہے تو حلال پر عمل کرنا، جیسے گوشت کھانا حلال ہے تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ فرض بھی ہو، لیکن نماز سنت بھی ہے، مستحبات بھی ہیں، اور اسی طرح نوافل ہیں، اسی طرح جو ہے واجبات ہیں، فرائض ہیں، تو اب ان کے الگ الگ احکام ہیں عبادت کے اندر، لیکن معاملات میں ہر ایک کا حکم الگ الگ ہے۔ جس طرح عبادات میں کوئی نفل اگر پڑھنا چاہے تو اس کے لیے عبادت میں اضافہ ہوگا، ثواب میں اضافہ ہوگا، اور اس کو الگ سے جو ہے اللہ تعالیٰ اپنے انعامات سے نوازیں گے، لیکن نفل پڑھنا اس کے اوپر فرض نہیں ہے۔ لیکن فرض جو نماز ہے 5 ٹائم کی، اسی طرح وتر ہے، واجب ہے، ان کو تو ادا کرنا ضروری ہے۔ انہی کے ضمن میں جو سنن مؤکدہ ہیں ان کو بھی جو ہے پڑھنا انسان کے اوپر ضروری ہے۔ اگر بغیر عذر کے جان بوجھ کر چھوڑ رہا ہے تو گنہگار ہوگا۔ سنن غیر مؤکدہ کی کسی حد تک اجازت ہے کہ وہ چھوڑ سکتا ہے۔ تو بہرحال ان سب باتوں کو بیان کر کے بتانا چاہ رہا ہوں کہ اسی طرح معاملات ہیں، ان میں بھی کچھ چیزیں فرائض کی قبیل سے ہیں، کچھ سنن کی قبیل سے ہیں، کچھ مستحبات اور واجبات کی قبیل سے ہیں۔ تو ہر ایک کا حکم جاننا اور اس کے مطابق عمل کرنا یہ ہر انسان کے لیے ضروری ہے۔ اگر کوئی ایسی چیز تھی کہ بھئی جیسے گوشت کا معاملہ، کھاؤ تو ٹھیک، نہیں کھاؤ تو کوئی گنہگار نہیں ہے، تو یہ اس پر پکڑنی ہوگی۔ لیکن شراب کا معاملہ ہے، وہ حرام کی قبیل سے ہے تو اس سے بچنا فرض ہے۔ وہاں پر ناجائز اور جائز والا مسئلہ نہیں ہے، حرام ہے، وہ اس سے بچنا فرض ہے انسان کے اوپر۔ تو حرام کاری کا ہر حکم وہ چاہے جس قبیل کا ہو اس سے بچنا فرض ہے۔ یہاں تک کہ اس بارے میں یہ بات سمجھ لی جائے کہ جس طرح حلال میں کچھ کرنے نہ کرنے یعنی بہتر غیر بہتر سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں، حرام کے اندر یہ مسئلہ نہیں ہے۔ حرام کے اندر تو جس کا زیادہ حرام ہے اس کا تھوڑا بھی حرام ہے۔ شراب کی ایک بوتل بھی حرام ہے اور ایک قطرہ بھی حرام ہے۔ تو حلال کے جو احکام ہیں کچھ حرام سے الگ ہیں،
اس لیے کہ حرام کے تعلق سے تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ قریب بھی مت جاؤ، قریب جانے سے بھی روک دیا، اس لیے کہ اگر قریب جاؤ گے تو امکان ہے اس بات کا کہ تم گناہ میں ملوث ہو جاؤ گے۔ زنا کا خطرہ تھا تو فرما دیا کہ نظروں کو جھکا لو، نظروں کو جھکا لو۔ کسی غیر محرم پر اگر نظر پڑ گئی اور اتفاقی نظر تھی تو معاف ہے، جان بوجھ کر دیکھ رہے ہیں تو گنہگار ہیں۔ تو حرام کے جو معاملات ہیں ان کے احکام بڑے سخت ہیں۔ اگر انسان یہ سوچ لے گا کہ چھوٹا سا گناہ ہے، نظر اٹھا کر ہی تو دیکھا ہے، اس میں کون سی برائی ہے، میں کوئی غلط نظر سے تھوڑی دیکھ رہا ہوں، جیسا کہ اس نئی دنیا کے نئے لوگوں کے اقوال ہیں کہ صاحب ہم کوئی غلط نظر سے تھوڑی دیکھ رہے ہیں۔ شریعت اسلامی کے احکام بیان کرنے والے فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ بیٹی جب وہ 10 سال کی ہو جائے، وہ سمجھدار ہو جائے، تو اس کو آپ سینے سے نہیں لگا سکتے، اس کو گود میں نہیں اٹھا سکتے آپ، اس لیے کہ وہ اب سمجھدار ہو گئی ہے۔ سگی بیٹی کو جب آپ سینے سے نہیں لگا سکتے، اس کو آپ گود میں اٹھا کر کہیں لے جا نہیں سکتے، حالانکہ باپ ہے، فطری محبت ہوتی ہے اپنی اولاد سے، لیکن شریعت نے روک دیا۔ بچے بلوغ کی عمر کو پہنچنے سے پہلے ہی ان کے بستر الگ الگ کر دو۔ بچہ جو ہے 15 سال کی عمر میں لڑکا بالغ ہوتا ہے، لڑکی 9 سال کی عمر میں، اور بعض علاقوں کے اعتبار سے کہیں پر 10، کہیں پر 11، کہیں پر 12 میں بھی لڑکیاں بالغ ہوتی ہیں۔ تو کہا کہ ان کے بالغ ہونے سے پہلے ان کے بستریں الگ کر دو، تاکہ گناہ کی طرف جانے کا خیال بھی نہ آئے۔ تو شریعت تو گناہ تک جانے سے پہلے ہی جو ہے باؤنڈری لگا دیتی ہے کہ یہیں سے رک جاؤ۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، یہ نہیں کہا کہ زنا مت کرو، زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ بھائی جو لوگ کر رہے ہیں ان کو سمجھا دو، ذرا زور سے نہ بولیں۔ آپ آواز بند کر لیں، اس میں بھی آواز جا رہی ہے، آپ لوگوں کی آواز اس میں بھی جا رہی ہے، آگے تک لوگ سنتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حلال اور حرام کے واضح احکام بیان فرما دیے، لیکن کچھ باتیں ہیں جو بیچ کی ہیں، درمیان کی ہیں، ان سے بچنا یہ تھوڑا سا مشکل عمل ہے۔ وجہ کیا ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ یار شاید ہو سکتا ہے کہ جائز ہو، ابھی عمل کر لیتے ہیں، بعد میں کسی مفتی صاحب سے پوچھ لیں گے۔ اگرچہ وہ عمل جائز تھا لیکن بغیر پوچھے اس نے عمل کیا ہے، اپنے دماغ لگا کر، پھر بھی اس نے گناہ کیا، پھر بھی اس نے گناہ کیا ہے۔ تو ایسے مواقع پر انسان کو بچنا چاہیے، پہلے اس کا حکم معلوم کریں، اس کے بعد اس پر عمل کریں۔ بہت ساری چیزیں ہیں ایسی، پتہ نہیں کہ حلال ہے یا حرام ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے، کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے۔ تو ان باتوں کے، ان امور کے احکام کسی ماہر عالم سے، مفتی سے معلوم کریں، اس کے بعد ان پر عمل کریں۔ لیکن المیہ یہ ہے اور اس دور کا معاملہ یہ ہے کہ کھلے ہوئے احکام جن کا حرام ہونا واضح ہے، لوگ عمل نہیں کر رہے، اور جب اللہ کے صریح احکام جن کا حکم واضح ہے ان پر عمل نہیں کر رہے ہیں، تو سمجھ لیجئے کہ اللہ سے کھلی ہوئی بغاوت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے کھلی ہوئی بغاوت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سود کے بارے میں جو حکم بیان فرمایا ہے اس میں یہ بات ذکر کی ہے کہ جو انسان سود لیتا ہے یا کسی کو سود دیتا ہے یا کسی کو سود جہاں ملتا ہے وہاں کا راستہ بتا دیتا ہے یا کسی کا سفارشی یا گواہ بن جاتا ہے، یہ سارے کے سارے مجرم ہیں، اور ان سارے لوگوں سے اللہ اور اس کے رسول جنگ کا اعلان کرتے ہیں۔ 3 پارے کی آیت ہے فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ تو بتائیے حرام جس کا حکم واضح ہے کہ یہ حرام ہے، اس سے امت نہیں بچ رہی ہے۔ شراب کو کتنی تیزی سے اس دور میں پھیلایا جا رہا ہے،
جتنی تیزی سے باطل طاقتیں شراب کو پھیلا رہی ہیں، اس کے بچاؤ کے لیے مسلمان کوئی تدبیر اختیار نہیں کر رہے، اس کے لیے کوئی رد عمل مسلمانوں کی طرف سے ظاہر نہیں ہو رہا ہے۔ جتنی تیزی سے جگہ جگہ شراب کے اڈے کھولے جا رہے ہیں، اور شراب جو ہے کھلے عام، جبکہ وہ گناہ کا کام ہے، اور اس سے بہت ساری خرابیاں معاشرے میں پھیل رہی ہیں، ہر انسان اس بات کو جانتا ہے، اور اس سے بیماریاں بھی پھیل رہی ہیں، اس سے جو ہے معاملات بھی خراب ہو رہے ہیں، نفرتیں بڑھ رہی ہیں، عداوتیں بڑھ رہی ہیں، انسان اپاہج اور لاغر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ پھر بھی شراب جیسے مہلک گناہ سے بچاؤ کے لیے مسلمانوں کی طرف سے کوئی رد عمل ظاہر نہیں ہو رہا۔ تو بتائیے پھر جب ہماری آنکھوں کے سامنے گناہ ہو رہے ہیں اور ہم بچاؤ کے لیے اس کی کوئی تدبیر اختیار نہیں کر رہے ہیں، تو پھر جس طرح وہ گناہ کرنے والے اللہ کے مجرم ہیں، اسی طرح دیکھنے والے اگر وہ روکنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں تو یہ بھی مجرم ہیں۔ سزا میں ہو سکتا ہے کچھ فرق ہو جائے، لیکن مجرم ہونے میں کوئی فرق نہیں۔ کسی عزت دار آدمی کو اگر اس کو گنہگار کے ساتھ پکڑ لیا جائے، اس کو بھی چور کے ساتھ دیکھا اور چور سمجھ کر گرفتار کر دیا، تو اس کو ثابت کرنا پڑے گا کہ میں چور نہیں ہوں، لیکن جب تک ثابت نہیں کرے گا جب تک تو اس کو جیل میں رہنا پڑے گا نا۔ تو یہ سمجھ لیجیے آپ کہ ہو سکتا ہے سزا کے اعتبار سے فرق ہو جائے، لیکن مجرم ہونے میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ اس کو اسی کٹگرے میں رکھا جائے گا جس میں مجرمین کو کھڑا کیا جائے۔ آج شراب کو دواؤں کے ذریعے سے اور اسی طرح کولڈ ڈرنک کے ذریعے سے اور یوں شراب کے ذریعے سے اتنی اچھے ٹائٹل کے ساتھ پھیلایا جا رہا ہے کہ مسلمان کبھی تصور میں نہیں لا سکتے تھے ان الفاظ کو اور ان باتوں کو، کہ شراب انگور سے بنتی ہے، شراب کھجور سے بنتی ہے۔ تو جب انگور کھاتے ہو اس میں کوئی اعتراض نہیں ہوتا ہے، کھجور کھاتے ہو تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہے، سیب تم کھاتے ہو تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہے، تو پھر انگور کی، کھجور کی، سیب کی بنی ہوئی شراب کیوں تمہیں تکلیف دیتی ہے؟ یہ دشمن طاقتیں اور اعتراض کرنے والے معترضین اور ملحدین یہ اشکال کرتے ہیں اسلام پر اور مسلمانوں پر، اور مسلمان ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں۔ ہاں بات تو صحیح ہے، میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے مسلمانوں کو یہ عمل کرتے ہوئے، اور جب ان سے کہا گیا تو کہتے ہیں کہ انگور سے بنی ہوئی ہے، تم انگور کھا رہے ہو ہم شراب پی رہے ہیں، اس میں کیا فرق ہے؟ اب ایسے حالات میں آپ بتائیے آپ کی طرف سے اور میری طرف سے کیا رد عمل ہے روکنے کے لیے؟ دیکھا جائے گا تو کچھ بھی نہیں، صفر ہے۔ ہم خود گڑھے میں امت کو گرتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ تو ایک مثال ہمارے حضرت بیان کیا کرتے تھے کہ ایک شخص ان کے پاس آیا اور کہا کہ حضرت شراب تو انگور سے بنتی ہے، کھجور سے بنتی ہے، سیب سے بنتی ہے، تو پھر آپ انگور، کھجور، سیب یہ کھا رہے ہیں، شراب پہ کیوں اعتراض کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا بالفرض تھوڑی دیر کے لیے یہ سمجھ لیجئے کہ تمہاری بیوی ہے، تم اس سے صحبت کرتے ہو، جائز ہے تمہارے لیے۔ اگر کوئی یہ کہے تم سے کہ بھئی یہ جو تمہاری بیٹی ہے یہ اسی بیوی سے تو آئی ہے، حلال بیوی سے آئی ہے یہ بیٹی، تو پھر یہ حرام کیسے ہو گئی؟ تو اس نے کان پکڑ لیا کہ حضرت بات اب سمجھ میں آ گئی، بات اب سمجھ میں آ گئی ہے۔ تو جس تیزی سے وہ باطل کو اور غلط نظریات کو اور غلط باتوں کو پھیلا رہے ہیں، ہمیں روکنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ شراب اور جوا یہ لوگوں میں دشمنیاں پیدا کرتا ہے اور نفرتیں پیدا کرتا ہے، اور شراب کے ذریعے سے انسان نماز سے رک جاتا ہے، اور نماز سے رکنے کی وجہ سے دیگر احکامات سے بھی رک جاتا ہے، اور چوتھی بات فرمائی کہ یہ اللہ کے ذکر سے بھی رک جاتا ہے۔ تو پھر یہ چار باتوں سے رکنے کی وجہ سے جس مقصد کے لیے انسان شراب پی رہا ہے، مقصد یہ ہوتا ہے شراب پینے والوں کا کہ غم بھول جائیں یا کچھ انجوائے کر لے، تو خوب یاد رکھو نہ غم دور ہوگا، نہ اس میں کوئی خوشی آپ کو محسوس ہوگی، نہ کوئی لذت محسوس ہوگی، سوائے اس میں نقصان اور ہلاکت کے کوئی چیز آپ کو مل نہیں سکتی، اس لیے کہ قرآن کریم وہ واحد کتاب ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے قانون کی شکل میں اتارا ہے۔ اب ضرورت ہے کہ ہم سب قرآن کے احکامات کو سمجھیں اور اس کے مطابق
عمل کریں اور لوگوں کو سمجھائیں۔ اس لیے سب سے پہلا عمل یہ ہے کہ انسان کا کھانا پینا جس طرح کمانا حلال طریقے سے ہو، کھانا پینا بھی حلال اشیاء ہوں اور حرام سے پرہیز ہو، حلال کمائی ہو اور کھانے پینے والی چیزیں بھی حلال ہوں، تو پھر انسان جو ہے اللہ کا محبوب بن جائے گا۔ اور اگر حرام میں پھنسا تو پھر پھنستا چلا جائے گا، اس کے لیے پھر کوئی پیچھے پلٹنے کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس لیے حلال کماؤ اور حلال روزی کھاؤ اور حلال کے لوگوں کو دعوت دو، اس کے نتیجے میں اولاد بھی فرما بردار ہوں گی اور ہمارے جسم سے نکلنے والے اعمال بھی اچھے اعمال ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اعمال کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔